السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب آج آپ کی مسجد میں جمعہ کیسا رہا؟ سنا گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندیاں تھیں جی جمعے کے اوپر، اور کچھ جگہ پہ کچھ مسئلے مسائل بھی ہوئے ہیں جی تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ملک صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ کل میرے ساتھ تھانہ نون کے کچھ افیسرز نے بات کی اور ان کے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ یقین کریں کہ ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے ان مسجدوں کی بندش پر، جمعے کے نہ ہونے پر اور صرف 5 بندوں کے ساتھ جمعہ کروانے پر۔ کہتے ہیں ہمارا دل میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور یہی نہیں ہے، پولیس والے نہیں، وزراء تک، یہ حکومتی لیول تک جتنے لوگ ہیں مسلمان ہیں، کوئی بندہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ مسجدیں بند ہو۔ ہر بندہ اس بات پہ پریشان ہے کہ مسجدوں میں نمازی کم ہو گئے ہیں، ہر بندہ اس بات پہ پریشان ہے کہ جمعہ جو ہے وہ اس لیول تک چلا گیا ہے، محدود ہو گیا۔ ہاں، اس وجہ سے پریشان ہے کہ جمعہ جو ہے وہ یہاں تک 5 بندوں تک محدود ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ پولیس والے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو اس بیماری سے بچانا چاہتے ہیں۔ جو پاکیزہ لوگ جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں، انتہائی اعلیٰ لیول کے لوگ ہوتے ہیں، وہ خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے قرب میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں جو جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی انفیکٹڈ بندہ جسے کرونا وائرس منتقل ہو گیا ہو، وہ انجانے میں آئے مسجد میں اتنے بڑے مجمع میں نماز ادا کر لے، اور وہ کھانسی کی وجہ سے یا چھینکنے کی وجہ سے دوسرے نمازیوں میں وائرس منتقل ہو جائے اور وہ گھروں میں جائیں اور ان کے بچوں میں منتقل ہو جائیں۔ اس سچویشن سے، اس خطرے سے، اس ڈینجرس صورتحال سے بچانے کے لیے حکومت نے اور پوری مشینری نے مسجدوں میں جمعے پر محدود پابندی لگائی ہے۔ کچھ جمعوں کی پابندی ہے، 2 4 1 2 انشاءاللہ ہماری بھلائی، یعنی کہ وہ اب دیکھیں ان کا پیغام، دیکھیں ان کا پیغام کتنا اعلیٰ ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کراچی میں شاید کسی جگہ واقعہ ہوا ہے، اصل میں جو لوگ مسجدوں میں زور سے آ کے نماز ادا کرنا چاہتے ہیں ضد سے، تو ہم ان کی ضد کو حسن ظن سے دیکھیں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ شاید ان کا ایمان بڑا اعلیٰ ہے، اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ مسجدیں ویران ہوں، وہ لوگ نہیں چاہتے کہ جمعے میں کم نمازی ہوں، کیونکہ جمعے کی رونق، جمعے کی شان و شوکت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو سید الایام کہا ہے اور عید کا دن کہا ہے۔ آج میں قاری منیر صاحب سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھیں نا یہاں پر ہمارے جمعے پر کتنے لوگ ہوتے تھے، پھر اس کے بعد لنگر تقسیم ہوتا تھا، لوگ مجھے ملتے تھے، خوشی سے ہم جو ہے بہت بڑی رونق لگی ہوئی تھی۔ تو انشاءاللہ یہ رونقیں واپس آئیں گی۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ میسج دوں کہ آپ پریشان بالکل نہ ہو، پاکستان کے حالات 1000 درجے بہتر ہیں انشاءاللہ۔ ہماری جو انتظامیہ انتظام کر رہی ہے، آپ اس کا اندازہ اس فرق سے بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ انگلینڈ کا ایک شہری واپس گیا ہے کل کی فلائٹ سے، اور اس نے وہاں جا کے ایئرپورٹ پہ جب اترا ہے تو اس سے صحافیوں نے پوچھا ہے وٹ از ڈفرنس بٹوین پاکستان اینڈ انگلینڈ، یعنی کہ چیکنگ کے حوالے سے، انتظامات کے حوالے، اس نے کلیئر کہا ہے، اس نے کہا جی پاکستان بہت آگے ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا جی کہ پاکستان میں پراپر چیکنگ ہوتی ہے، ایئرپورٹ سے پہلے بھی ہمیں چیک کیا گیا ہے، ایئرپورٹ کے بعد پھر دوبارہ چیک کیا گیا ہے، جہاز کے اندر بھی بڑے خصوصی انتظامات تھے، لیکن جب میں لنڈن ایئرپورٹ پہ اترا ہوں تو یہاں پہ تو بالکل ہمارا ٹمپریچر بھی کسی نے چیک نہیں کیا۔ تو آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، وہ انہوں نے ایزی لیا نا، انہوں نے ایسے ایزی لیا، امریکہ نے ایزی لیا، ایران نے ایزی لیا، اٹلی نے ایزی لیا، اسپین نے ایزی لیا۔ جن لوگوں نے اسے ایزی لیا ان کے سر پہ چڑھ گیا، وہاں تباہی مچی ہوئی ہے۔ آج امریکہ میں میرا خیال 2.5 لاکھ سے زیادہ کیس ہو گئے ہیں، اور جن لوگوں نے اسی وقت، اب دیکھیں چائنا کے لیے نیا وقت نہیں تھا، لیکن چائنا نے سڈنلی ڈیسیجن کیا، ان کے پاس ڈیسیجن پاور ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ ان کے پاس پہلے کی مثال، ہمارے پاس تو مثالیں موجود ہیں، ان کے پاس مثال بھی موجود نہیں تھی، انہوں نے شہر بند کر دیا، آئسولیشن میں ڈال دیا تمام شہریوں کو، اور آج دیکھیں وہاں پہ امن ہی امن ہے۔ انتظامیہ کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن امید ہے کہ پاکستانی قوم کے لیے جلد خوشخبری آئے گی انشاءاللہ۔